ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے اور تسلسل سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں پر دوبارہ اسی مضمون کو کچھ تفسیر کے ساتھ بیان کیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 جب انہوں نے یہ من و سلوہ سے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اور غذا کے طور پر اور خوراک کے طور پر دیا جائے، اب یہاں سے کچھ تفصیل ہے اور ان چیزوں کا تذکرہ بھی آ گیا جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، یعنی اسی آیت کا یہ تسلسل ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 57 اور 58 ذکر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات جو ضروری ہے، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ واقعات کو ترتیب سے بیان نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب قصے اور کہانیوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب نصیحت ہے، تنبیہ ہے، ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں پر واقعے کو کہیں پر اجمالاً، کہیں پر اختصار کے ساتھ، کہیں پر اشارتاً، کہیں پر تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی سلسلہ وادی تی کا ہی چل رہا ہے کہ جب انہوں نے وادی تی میں اللہ رب العزت ان کے لیے من و سلوہ کا نزول فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ دعوت تھی، یہ ایک عرصے تک اکتا بھی گئے اور کچھ انہوں نے اس کو ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے دوسری خوراک اور غذا کا مطالبہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے پیچھے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ پھر کسی شہر میں اپنا پڑاؤ کر لو، اور جب اس شہر میں داخل ہو تو اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس پہ اپنی عنایات فرمائے گا۔ وہاں پر بھی انہوں نے ظلم کرتے ہوئے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اب وہی تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت سے پھر مطالبہ کر رہے ہیں بذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وادی تی میں 40 سال تک گما کے رکھا ہے۔ صبح نکلتے تھے، پورا دن سفر کرتے رہتے، شام کو وہیں پر جہاں سے صبح چلتے تھے۔ اس کی وجہ کیا بیان کیا مفسرین نے؟ ان کے اندر غلامی رچ بس چکی تھی فرعونیوں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم بھی فرمایا کہ تم جا کر اپنے علاقوں کو واپس لو، جہاد کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اے موسیٰ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی سزا کیا دی کہ 40 سال تک یہ یہاں پر سرگردہ رہے، گم ہو گئے، اس کی بھول بھلیوں میں پڑے رہے۔ مقصد اللہ کا یہ تھا کہ ایک نسل یہ یہیں رہے گی کیونکہ ان کے اندر غلامی کے اثرات ہیں، اگلی نسل جو ہوگی وہ اس میدان تی کی سختیوں کو اور میدان تی کے اندر جو مشقتیں ہیں اس کو برداشت کرے گی، تو ان کے اندر وہ جو غلامی والی جو خوبی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ نئی نسل تھوڑی مشقت پسند بھی ہو جائے گی اور ان کے لیے جہاد کرنا ممکن بھی ہو جائے گا، اور پھر ہوا بھی ایسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کو اللہ رب العزت نے
جب دوبارہ یہ بڑے آگے اور انہوں نے جہاد کیا اور پھر ان کو کامیابی بھی ملی۔ اب یہاں پہ تذکرہ تو کھانے پینے کا ہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم نہیں صبر کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، وہی من و سلوہ بار بار آ رہا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیں، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض من بقلها، کہ جو زمین کی پیداوار ہے۔ جو من اور سلوہ تھے یہ زمین کی پیداوار نہیں تھے، وہ ایک پرندہ تھا اور ایک میٹھی سی شے تھی، بس یہ آسمانی شے تھی اور آسمان سے اترنے والی چیزیں تھیں۔ ان کا مطالبہ تھا کوئی سبزی ترکاری ہو ہمارے لیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہو، جیسے نہیں، جیسے کہ انہوں نے چند کا مطالبہ نام لے کے کیا، جیسے بقلیہا، کیا ہو، ساگ ہو، ترکاری ہو۔ بعض مترجمین نے اس کا معنی جو ہے وہ ترکاری سبزی کیا ہے، یہاں پہ ساگ کیا ہے حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ وَقِصَّائِہَا، اور ککڑی ہو ہمارے لیے، وَفُومِہَا، اور گیہوں گندم ہو ہمارے لیے، وَعَدَسِہَا، اور مسور ہو، وَبَصَلِہَا، اور پیاز پیدا کر دے۔ یعنی آپ اللہ سے مطالبہ کریں۔ انہوں نے ان 5 چیزوں کا نام لیا، دراصل یہ 5 چیزوں کا نام، باقی ساری چیزیں اس میں شامل۔ انہوں نے کہا جی ہم خود یہ اگے، ہم خود اگائیں گے، خود اس کی جو ہے کاشتکاری کریں گے، پھر ہم خود ہی اپنی ہنڈیاں تیار کریں گے، ہم ان چیزوں سے جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس سے اکتا گئے ہیں۔ آگے سے ارشاد ہوا، قال، کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے؟ تمہیں ایک بہتر خوراک مل رہی ہے اور تم اس کو کھاتے رہو، تم ایسی چیز کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو جس کی حیثیت اس سے کم ہے جو تمہیں مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر بھی تمہارا مطالبہ ہے، اب کرنا کیا ہوگا؟ اہبطوا مصرا، کسی شہر میں اتر جاؤ، میدان تی سے نکلو، جیسے کہ پیچھے تذکرہ بھی آیا کہ اس شہر کے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور خطۃ خطۃ کہتے ہوئے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ایک شہر میں، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے سوال کیا ہے، تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ پہ اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، یعنی جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا یہ مزید ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیے گئے۔ وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے غضب الہی کمایا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی، اللہ کا غصہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو ناحق۔ اب یہ جو آیا نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ صرف پچھلے واقعے کی مناسبت سے نہیں ہے، یہ یہود کے عمومی رویے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت، پھر اللہ نے ترتیب کا پھر بھی خیال نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جہاں پہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ سے بیان فرما دیتے ہیں۔ یہ پچھلے عمل کی سزا نہیں تھی۔ اگلی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے اس سزا کا مقصد صرف یہ ساگ پات کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اور بھی دوسری غلطیاں اور گناہ اور کوتاہیاں تھیں، جیسے کہ اللہ نے آگے ذکر کیا کہ ان پر جو ذلت ہے، محتاجی ہے، غضب الہی ہے، یہ صرف پچھلی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کرتے رہے اور انبیاء کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے رہے، اور بنی اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو قتل بھی کیا، اور یہ بھی ان کی سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کہیں بھی ایک جگہ ٹکے نہیں ہیں، پوری دنیا میں کبھی کہیں پناہ، کہیں کبھی پناہ، کبھی کسی بادشاہ سے مار پٹی، ادھر سے نکلے کہیں اور پہنچے، وہاں پہ سازشیں کرتے رہے، وہاں سے مار پٹی کہیں اور نکل گئے، پہنچتے پہنچتے مدینہ طیبہ بھی آ گئے۔ ایک بڑے قبائل تعداد یہودیوں کی یہاں پہ آباد تھی، یہاں پر باوجود میثاق مدینہ کے، میثاق مدینہ 3 فریقوں کے درمیان تھا،
مہاجرین مسلمانوں کی صورت میں، انصار جو مدینہ کے رہائشی، تیسری تھے یہود، وہ انہوں نے پھر یہاں پر بھی بد عہدی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہاں سے نکال دیا تھا۔ پھر بھی باز نہیں آئے، خیبر میں جا کے سازشیں کرتے رہے، پھر اسی کی بنیاد پر غزوہ خیبر بھی ہوا، اور پھر ایک عرصہ تک یہ ایسے ہی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حتیٰ کہ قریب کے زمانے میں ہٹلر نے بھی ان سے خوب ان کی خبر لی، ان کو خوب قتل کیا، اور پھر کہیں پر جا کر یہ بڑی بڑی اقوام کے سائے تلے، فرانس، برطانیہ، امریکہ کے سائے تلے انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست اسرائیل قائم کر لی ہے۔ اس آیت کا یہ مصداق نہیں ہے کہ اب ذلت ختم ہو گئی ہے، مسکنت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی ہے، دنیا میں بڑے مالدار ہو گئے ہیں۔ اس میں مفسرین نے یہ رائے بیان کی ہے کہ اگر آج یہود کسی صورت میں کسی ملک کے حکمران بن گئے ہیں، ابھی بھی ان کی حیثیت دوسروں کی محتاجی کی صورت میں ہے۔ آج امریکہ، برطانیہ فلاں ہاتھ اٹھا لے تو یہ ایک دن بھی اپنی سلطنت کو برقرار نہیں سکتے۔ باقی دوسرا مغالطہ کہ دنیا میں بڑے امیر ہیں، امیروں کی تعداد ہے یہودیوں میں، لیکن اس کے مقابلے میں غریب یہودیوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ اور تیسری بات مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جب دجال کا زمانہ قریب آئے گا یقیناً یہود کو طاقت ملے گی، اور یہ جو حالات اس وقت آپ کو دنیا میں لگ رہے ہیں کہ یہود کو واقعی ایک سلطنت بھی بن چکی ہے، طاقت میں بھی ہے، ان کا اختیار بھی بڑا ہے، اور شرارتیں بھی دنیا میں پہلے سے زیادہ ہو چکی ہیں، تو اب کیا ہے، اب آپ سمجھیں کہ دجال کا زمانہ قریب آ رہا ہے کہ جس میں ان کو یقینی طور پر طاقت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو دوبارہ عروج بھی عطا۔ باقی ہمیں اپنے اعمال اور ایمان کی ضرور فکر کرنی چاہیے، صرف امیدوں پہ دنیا نہیں چلتی، اپنے آپ کی بھی فکر کریں۔ امام مہدی جب آئیں گے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے دوبارہ زندگی دنیا میں آئیں گے، لیکن ہمیں آج کے حالات اور ماحول کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کی ضرور فکر کرنی چاہیے۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ کیا تھے؟ حد سے بڑھنے والے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وَالنَّصَارَى، اور جو نصرانی ہوئے، وَالصَّابِئِینَ، اور جو صابی ہوئے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے، اور انہیں عمل صالح کیا پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، جس کو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، آسان ترجمہ قرآن میں، وہ فرماتے ہیں کہ یا اس آیت میں یہود کے اس مغالطے کو رد کیا گیا ہے، جو یہ کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، ہم جو مرضی کرتے پھرے، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تھوڑی بہت مناسبت ہماری بھی اس طرح کی ہوگی، ہم بھی ایسی باتیں ہیں، ہماری فضیلت ہے اس امت کی، اس کا انکار نہیں، امت محمدیہ کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس امت محمدیہ کی شناخت، تعارف اور پہچان کو بچانے کے لیے ضروری ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہوا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ ایک والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہ ہادو یہودیوں کو یہودی کہنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی مناسبت سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک مناسبت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر 70 لوگوں کو لے گئے، وہ 70 لوگ مارے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اس دعا کے الفاظ میں سے یہ بھی انا ہدنا الیکا، بے شک ہے اللہ ہم تیری طرف سے ہدایت مانگتے ہیں۔
تو اس وجہ سے بھی ہدنا سے ہادو اور اس لیے یہود نکلا. دو مفسرین نے مانا, ایک یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا, اور ایک ہادو ہدایت سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. والنصارى, یہ نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں, اور اس کی بھی دو وجہ مفسرین نے بیان کی نصارہ کیوں ہے. یعنی ایک دو نام ہمارے ہاں تو آپ کا عیسائیت مسیحیت مشہور ہے, نصارہ شاید اتنا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن قرآن نے ان کو نصارہ کے نام سے بھی منسوب کیا. اس کی بھی دو وجہ مفسرین نے بیان کی ہے. پہلی, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا جاتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے من انصاری اللہ, کون میرے لیے میری مدد کرے گا اللہ کی طرف. تو اسی سے نصارہ نکلا کہ جو نصارہ نصرت سے ہے, مدد سے ہے. جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نوا تھے, آپ کی مدد کرنے والے تھے, ان کو کہتے تھے نصارہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرنے والے. دوسرا معنی ہے کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے تھے, ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے, اس بستی کا نام تھا ناصرہ. تو اس وجہ سے کہ وہاں پہ رہنے والے کو نصارہ کہا. یہ دو معنی ہیں. والصابعین, اور صابی, یہ کیا مذہب ہے؟ یہ مذہب در اصل کوئی مستقل مذہب نہیں ہے, بلکہ صابی ایسے, اب شاید وہ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو کہتے تھے کہ جنہوں نے مختلف مذاہب کی اچھی باتوں کو لے لیا, اچھی باتوں کو لے کر اور اپنی نسبت کرتے تھے ملت ابراہیمی کی طرف, لیکن ستاروں کی بھی عبادت کرتے. تو اس نسبت سے یہ اپنے آپ کو صابعین کہتے تھے. اللہ فرما رہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ہم سب, والذین ہادو, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارى, اور جو نصرانی ہوئے, والصابعین, اور جو صابی ہوئے. ہاں, ان میں سے کامیاب کون ہے؟ یہ تعارف ہے, یہ نام ہے. کامیابی کس میں ہے؟ من آمن باللہ, جو کوئی ایمان لایا اللہ پر, والیوم الآخر, اور ایمان لایا آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, جس نے نیک اعمال کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. یہاں سے ایک مغالطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان آمنہ باللہ کے ضمن میں ایمان بالرسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے. یہ مغالطہ نہ رہے, جیسے کہ اس آیت مبارکہ کا سرسری ترجمہ یہی بتا رہا ہے کہ یہودی ہو, نصارہ ہو, صابی ہو یا ہم ہو, بس یہ تین کام کر لیں تو بس ٹھیک ہے, ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں, من آمن باللہ, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں آمن باللہ سے ایمان باللہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. جیسے کتنی احادیث ایسی ہیں جس میں یہ اللہ کے نبی سے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جنت میں داخل ہوگا. جیسے کہ فرمایا گیا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ کو جنت میں داخل ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا, تو یہاں پر حدیث کی تشریح بیان کرنے والے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر محمد رسول اللہ شامل ہے, کیونکہ جب اس امت کا کلمہ ہوگا اور اس امت کے پیغمبر کلمے کو بیان کریں گے تو کلمے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو من آمن باللہ میں جہاں ایمان باللہ شامل ہے, وہاں پر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان. یہودی بھی اس وقت کامیاب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے, عیسائی بھی اس وقت کامیاب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے, صابی بھی اس وقت کامیاب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. بلکہ کہ قرآن کی تعلیم تو یہاں تک کہتی ہے جو یہودی ہے اور عیسائی ہے, کیونکہ یہ آسمانی مذہب ہے, یہودی اور عیسائی ہونے کے بعد ہیں یہودی اور عیسائی, لیکن بعد میں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ ان کو دوہرا اجر عطا ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ من آمن باللہ, جو ایمان لایا اللہ پر, والیوم الآخر, و آخرت کے دن پر, وعمل صالحا, اور عمل کیے نیکی والے, فلہم اجرہم عند ربہم, بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دنیا میں وہ کسی خوف میں مبتلا
نہیں ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں انہیں کسی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا